پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک وسیع عریض سلطنت میں ایک بوڑھا بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، زمینیں زرخیز تھیں اور رعایا خوشحال۔ اس بادشاہ کا نام جلال الدین تھا، جو اپنی حکمت اور انصاف کے لیے مشہور تھا۔ مگر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے گھر کر لیا تھا۔ وہ اکثر محل کے بلند و بالا مینار سے نیچے اپنی سلطنت کو دیکھتے ہوئے گہری سانس لیتا اور کچھ سوچ میں ڈوب جاتا۔ ایک رات جب چاندنی پورے عروج پر تھی، جلال الدین نے اپنے قابل اعتماد وزیر فرید کو بلایا۔ فرید ایک وفادار شخص تھا جو بچپن سے ہی بادشاہ کے ساتھ تھا۔ اس کی عقل اور معاملہ فہمی نے اسے ہمیشہ بادشاہ کا خاص بنا دیا تھا۔ جلال الدین نے دہمے لہجے میں کہا، میری عمر اب زیادہ نہیں رہی، میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد سلطنت میں انتشار پیدا ہو، مگر میں نے زندگی میں جو کچھ چھپایا وہ اب سامنے آنا چاہیے۔ فرید نے حیران ہو کر پوچھا، بادشاہ سلامت، کیسا راز؟ بادشاہ نے محل کی دیواروں پر نظر دوڑائی جیسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ پھر اس نے فرید کو قریب بلایا اور سرگوشی میں کہا، سلطنت کے خزانے میں ایک ایسا صندوق ہے جس میں وہ دستاویزات اور راز چھپی ہے جو میرے بعد سلطنت کا مستقبل بدل سکتی ہے۔ وہ صندوق میرے خاص کمرے میں فرش کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ فرید نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا، مگر آپ نے کبھی اس صندوق کا ذکر نہیں کیا۔ بادشاہ نے آہ بھری، اس کا ذکر کبھی ضروری نہیں سمجھا، مگر اب وقت آ گیا کہ میں اپنی آخری وصیت لکھوں۔ جلال الدین نے ایک خفیہ کمرہ کھولا جو صرف چند خاص لوگوں کو معلوم تھا۔ کمرے کے اندر لکڑی کی الماریوں، پرانی کتابوں اور نایاب اشیاء کا خزانہ چھپا تھا۔ بادشاہ ایک کونے میں گیا، فرش پر دباؤ ڈالا اور ایک چھوٹا سا خزانہ کھل گیا۔ اس میں ایک سنہری صندوق رکھا تھا جس پر قدیم زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے صندوق کو نکالا اور فرید کو دکھایا۔ یہی وہ صندوق ہے جس میں میری زندگی کا سب سے بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ فرید نے صندوق کو غور سے دیکھا، اس پر نقشہ نگار اور پرانی جواہرات جڑے تھے۔ وہ صندوق معمولی نہیں لگ رہا تھا۔ کل صبح میں اپنی آخری وصیت لکھ کر اسے اس صندوق میں رکھوں گا۔ بادشاہ نے کہا، اور تم فرید میرے بعد اس وصیت کو میرے بیٹے شہزاد علی کو دینا، مگر خبردار اگر یہ راز کسی اور کے ہاتھ لگا تو سلطنت میں فساد مچ جائے گا۔ فرید نے سر جھکایا، جی حضور، مگر اس ملاقات کو کسی اور نے بھی سن لیا تھا۔ محل کا خفیہ جاسوس جو دشمن سلطنت کے لیے کام کرتا تھا، اس کا نام شاکر تھا۔ شاکر نے بادشاہ اور فرید کی بات چیت سن کر دل میں طمع اور سازش کی چنگاریاں چلائی۔ اگلے صبح بادشاہ نے قلم اٹھایا اور اپنی آخری وصیت لکھنے لگا۔ اس نے ہر لفظ احتیاط سے لکھا تاکہ راز محفوظ رہے۔ وصیت میں خزانے کا نقشہ، سلطنت کے خفیہ راز اور مستقبل کی حکمت عملی درج تھی، مگر اس وصیت میں ایک حیران کن بات بھی تھی، ایک خفیہ خزانے کا ذکر جو بادشاہ نے کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ شاکر نے یہ بات جان لی اور اس نے رات کی تاریکی میں وصیت چرا لینے کی منصوبہ بندی کی۔ اس نے فرید کے کمرے تک جانے والا خفیہ راستے کا پتہ لگایا۔ ادھر فرید وصیت کو صندوق میں بند کر کے بادشاہ کے خاص کمرے میں لے گیا اور اسے فرش کے نیچے چھپانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ کے حکم کی تعمیل اس کی زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، مگر شاکر پہلے ہی راستے میں کھات لگائے بیٹھا تھا۔ یوں ہی فرید وصیت چھپائے اور کمرے سے نکلنے لگا۔ شاکر نے اسے پیچھے سے دھکا دے کر بے ہوش کر دیا اور وصیت چرا کر لے گیا۔ بادشاہ کی طبیعت اب بگڑنے لگی تھی۔ اس نے فرید کو نہ پا کر پریشان ہو کر محل میں تلاش شروع کر دی۔ جب فرید ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وصیت غائب تھی اور بادشاہ کی طبیعت بگڑ چکی تھی۔ محل میں افراتفری مچ گئی۔ شہزادہ علی کو بھی اطلاع دی گئی کہ کوئی خفیہ وصیت چرا گئی ہے۔ شہزادہ علی سمجھ گیا کہ معاملہ سنجیدہ ہے۔ اس نے اپنے خاص دوست اور وفادار محافظ بہرام کو بلا کر کہا، کسی بھی قیمت پر وہ وصیت واپس لانا ہے، اس کے بغیر ہمارا مستقبل خطرے میں ہے۔ ادھر شاکر وصیت لے کر دشمن سلطنت کے وزیر کے پاس جا پہنچا۔ اس وزیر کا نام یوسف تھا، جو ہمیشہ سے جلال الدین کی سلطنت کو کمزور کرنے کے در پہ تھا۔ یوسف نے وصیت کو پڑھا اور اس میں چھپے راز کو جان کر خوشی سے کہا لگایا، اب یہ سلطنت ہماری مٹھی میں ہے۔ یوسف نے کہا، مگر اس راز کو پانے کے لیے ہمیں شہزادہ علی اور فرید کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔
اسی دوران شہزادہ علی اور بہرام وصیت کی تلاش میں نکل پڑے۔ انہوں نے شاکر کے ٹھکانے کا پتہ لگایا اور وہاں پہنچے، مگر شاکر پہلے ہی دشمن کی وزیر یوسف کے پاس جا چکا تھا۔ علی اور بہرام نے شاکر کے کچھ ساتھیوں کو پکڑ کر ان سے اگلوانے کی کوشش کی، مگر شاکر نے راز کی حفاظت کے لیے سب کچھ جلا دیا تھا، مگر ایک پرانا نقشہ بچ گیا تھا جس میں خزانے کا اشارہ درج تھا۔ شہزادہ علی نے فرید کے ساتھ مل کر اس نقشے کو پڑھنے کی کوشش شروع کر دی۔ نقشے میں ایک خفیہ مقام کا ذکر تھا جو محل سے بہت دور پہاڑوں میں واقع تھا، مگر وہاں تک پہنچنے کے لیے خطرناک راستے، جنگل اور دشمنوں کا سامنا تھا۔ کہانی یہاں مزید پیچیدہ ہوتی ہے۔ شہزادہ علی، فرید اور بہرام نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خفیہ مقام تک پہنچیں گے اور وصیت کو واپس حاصل کریں گے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ دشمنوں کی سازش کتنی گہری ہے۔ شہزادہ علی، فرید اور بہرام دشمن وزیر یوسف کے جنگل سے وصیت کو واپس حاصل کرنے کے لیے مہم نکل چکے تھے۔ ان کے پاس صرف ایک پرانا نقشہ بچا تھا جس میں ایک خفیہ مقام کا سراغ درج تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اس مقام تک نہ پہنچے تو سلطنت تباہی کی دہانے پر پہنچ سکتی ہے۔ راستہ خطرات سے بھرا ہوا تھا۔ انہیں محل کے شمال میں واقع سرسبز پہاڑوں تک جانا تھا، جہاں نہ صرف قدرتی خطرات بلکہ یوسف کے آدمی بھی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ سفر کی شروعات میں ہی وہ ایک گہری وادی میں اترے جہاں جنگل گھنا اور خطرناک تھا۔ درختوں کی شاخوں پر عجیب و غریب پرندے بیٹھے تھے اور کہیں کہیں درختوں کے نیچے سانپ رینگتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ فرید نے کہا، یہ علاقہ دشمنوں کے لیے بہترین چھپنے کی جگہ ہے، ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ بہرام نے اپنی تلوار مضبوطی سے تھامی اور راستے کی نگرانی کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ شہزادہ علی اگرچہ بہادر اور سمجھدار تھا، مگر اس کا دل اپنے والد کے بگڑتے حالات کی فکر سے بوجھل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وصیت وقت پر نہ ملی تو سلطنت میں بغاوت اور افراتفری پھیل سکتی ہے۔ چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ ایک پرانے ٹوٹے ہوئے پل تک پہنچے۔ پل کے نیچے ایک گہری کھائی تھی جس میں پانی کا شور سنائی دے رہا تھا۔ فرید نے پل کی حالت دیکھ کر کہا، یہ پل برسوں پرانی ہے، ایک وقت میں صرف ایک ہی شخص گزر سکتا تھا۔ بہرام آگے بڑھا اور پل کو آزمایا۔ جب پل نے اس کا وزن برداشت کیا تو شہزادہ علی اور فرید نے بھی احتیاط سے اس پار عبور کیا۔ وہ بمشکل دوسری طرف پہنچے ہی تھے کہ پیچھے سے تیر برسنے لگے۔ یوسف کے آدمی کھات لگا کر بیٹھے تھے۔ علی نے فوراً فرید اور بہرام کو چھپنے کا اشارہ دیا اور خود بھی ایک درخت کے پیچھے دب گیا۔ دشمنوں نے پل کی دوسری طرف سے تیر برسانا شروع کر دیے۔ بہرام نے اپنی کمان سے جواب دینا شروع کیا، مگر دشمن زیادہ تھے۔ فرید نے شہزادے کے کان میں کہا، ہمیں اس جنگل سے نکلنا ہوگا، دشمن زیادہ ہیں اور ہمیں راستہ بدل کر خفیہ مقام تک پہنچنا ہوگا۔ شہزادہ علی نے بہرام کو اشارہ کیا اور وہ تینوں گھنے جنگل میں ایک خفیہ راستے سے نکل گئے۔ دشمنوں نے کچھ دیر بعد ان کا تعاقب کیا، مگر وہ اندھیروں اور درخت کی اوٹ میں غائب ہو چکے تھے۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا اور جنگل میں عجیب آواز گونج رہی تھی، کہیں الو کی ہوک، کہیں جانوروں کی چاپ۔ تینوں ایک پرانے کھنڈر تک پہنچے جو کبھی کسی قدیم قبیلے کے رہائشی گاہ تھا۔ شہزادہ علی نے کہا، یہ جگہ رات گزارنے کے لیے بہتر ہے، صبح ہوتے ہی ہم دوبارہ سفر شروع کریں گے۔ کھنڈر کی دیواروں پر پر اسرار نشان کندہ تھے۔ فرید نے ان پر ہاتھ پھیرا اور کہا، یہ نشان قدیم زمانے کے کسی سلطنت کے ہیں، شاید خزانے کا راز بھی انہی قبیلوں سے جڑا ہوا ہے۔ رات کو جب سب سو رہے تھے، بہرام نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ خواب میں ایک بوڑھا شخص سفید لباس میں اس سے کہہ رہا تھا، جو وصیت کی تلاش میں نکلا ہے اسے صرف بہادری نہیں بلکہ سچائی اور قربانی کی ضرورت ہے، خزانہ انعام نہیں آزمائش ہے۔ صبح ہوتے ہی بہرام نے شہزادے کو خواب سنایا۔ شہزادہ علی نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ راستہ کھٹن ہوگا اور ہمیں اپنے دل کی سچائی پر قائم رہنا ہوگا۔ سفر دوبارہ شروع ہوا۔ اس بار راستہ زیادہ دشوار تھا۔ پہاڑوں کے درمیان پتھریلے راستے، تنگ گھاڑیاں اور نیچے گہری کھائیاں۔ کبھی لگتا جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ فرید نے کئی بار پیچھے مڑ کر دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ چند گھنٹوں کے بعد وہ ایک عجیب غار کی دہانے تک پہنچ چکے تھے۔ نقشے میں یہی مقام نشان زر تھا۔ غار کے دہانے پر پتھر پر گندہ تحریر تھی، صرف وہ جو سچائی کے ساتھ آئے گا خزانے تک پہنچے گا۔ شہزادہ علی نے کہا،
یہ وہی مقام ہے جس کا ذکر نقشے میں تھا، مگر ہمیں اندر جانے سے پہلے تیار ہونا ہوگا۔ غار میں داخل ہوتے ہی سرد ہوا کا جھونکا آیا، اندھیرا بڑھتا گیا۔ انہوں نے مشعلیں جلائے اور آہستہ آہستہ اندر بڑھنے لگے۔ دیواروں پر پراسرار تصویریں بنی تھیں، کہیں جنگجو کی، کہیں پرانے سلطنتوں کے نشان تھے۔ غار کے بیچوں بیچ ایک وسیع کمرہ تھا جہاں ایک بڑا سا پتھر رکھا تھا۔ پتھر کے اوپر ایک خفیہ دراز تھا جس پر 3 جگہ سوراخ تھے۔ فرید نے نقشے کو غور سے دیکھا اور کہا، یہ دراز صرف 3 خاص پتھروں سے کھلے گا۔ انہوں نے آس پاس تلاش شروع کی۔ بہرام کو ایک پتھر ملا جس پر ستارے کا نشان تھا۔ فرید کو دوسرا پتھر ملا جس پر سورج کا نشان تھا، مگر تیسرا پتھر کہیں نہ ملا۔ شہزادہ علی نے دیواروں پر نظر دوڑائی تو ایک پرانی مورت کے ہاتھ میں تیسرا پتھر نظر آیا۔ وہ ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا مگر پتھر اب بھی پکڑا ہوا تھا۔ علی نے احتیاط سے پتھر نکالا اور دروازے پر تینوں پتھر رکھے۔ دروازہ کھل گیا اور اندر سے ایک پرانا کاغذ نکلا جس پر مزید ہدایات درج تھی۔ خزانے تک پہنچنے کے لیے تمہیں 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا: سچائی، قربانی اور بہادری۔ شہزادہ علی نے فرید اور بہرام کی طرف دیکھا اور کہا، ہم تیار ہیں۔ غار کے بیچوں بیچ وہ تینوں خاموش کھڑے تھے۔ خفیہ دراز سے ملنے والا کاغذ ان کے ہاتھ میں تھا جس میں 3 آزمائشوں، سچائی، قربانی اور بہادری کا ذکر تھا۔ شہزادہ علی نے گہری سانس لی اور کہا، چلو ہمیں یہ آزمائش عبور کرنی ہوگی۔ پہلی آزمائش کی طرف جانے والا راستہ ایک تنگ درے کی صورت میں تھا جس کے دہانے پر لکھا تھا، سچائی کی راہ پر جھوٹ اور فریب کا سایہ طویل ہوتا ہے، جو دل سے سچ بولے گا راستہ اسے ملے گا۔ تینوں نے درے میں قدم رکھا۔ اچانک ہر طرف سے آوازیں گونجنے لگی، واپس جاؤ، یہ راستہ تمہارے لیے نہیں، خزانہ تمہارا نہیں۔ ان آواز میں جادوئی اثر تھا، جیسے ان کا ذہن قابو میں لینا چاہتا ہو۔ فرید نے سر جھٹکا اور بولا، یہ جھوٹ ہے، ہمیں اپنی دل کی سچائی سننی ہوگی۔ شہزادہ علی نے مضبوط لہجے میں کہا، ہم بادشاہ کی وصیت کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد سچا ہے اور ہم ڈرنے والے نہیں۔ آواز معصوم ہو گئے اور درہ صاف ہو گیا، آگے کا راستہ کھل گیا۔ دوسری آزمائش قربانی کی تھی۔ راستے میں ایک چٹان پر لکھا تھا، جو سب سے قیمتی چیز چھوڑے گا وہی خزانے تک پہنچے گا۔ یہ سن کر تینوں کچھ دیر چپ رہے۔ بہرام نے اپنی قیمتی تلوار نکالی جو اس کے آباء و اجداد کی نشانی تھی۔ اس نے چٹان کے قریب رکھی اور بولا، میری سب سے قیمتی چیز یہی ہے۔ فرید نے اپنے ماں کا دیا ہوا تعویذ اتارا اور وہ بھی چٹان پر رکھ دیا۔ شہزادہ علی نے تھوڑا سوچ کر اپنی انگوٹھی اتاری جو بادشاہ نے اسے اپنی جوانی میں دی تھی اور چٹان پر رکھ دی۔ چٹان کے نیچے سے زمین لرزنے لگی اور ایک خفیہ دروازہ کھلا۔ وہ تینوں اندر داخل ہوئے۔ تیسری اور آخری آزمائش بہادری کی تھی۔ وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچے جہاں ایک خوفناک اڑدا ڈریگن بیٹھا تھا۔ اس کا جسم تانبے کی طرح چمک رہا تھا اور آنکھوں میں آگ کی لپک۔ اڑدہا کی دہاڑ نے کمرہ لرزا دیا۔ شہزادہ علی نے کہا، ہمیں اس کا سامنا کرنا ہوگا، خزانہ بہادری کے بغیر نہیں ملے گا۔ فرید اور بہرام نے اپنی تلوار نکالی، مگر شہزادہ علی نے اڑدا کی آنکھوں میں جھانکا اور بلند آواز میں کہا، ہم خزانے کی لالچ میں نہیں آئے بلکہ اپنے والد کی وصیت کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، ہمیں راہ دو۔ اڑدا نے کچھ دیر خاموشی کے بعد اپنا سر جھکایا اور آہستہ آہستہ ایک طرف ہٹ گیا۔ اس کے پیچھے خزانے کا کمرہ تھا۔ کمرے میں سونے، جواہرات اور قیمتی چیزوں کا انبار تھا، مگر سب سے قیمتی چیز ایک پرانا صندوق تھا جس میں بادشاہ کی آخری وصیت محفوظ تھی۔ شہزادہ علی نے صندوق کھولا تو اندر بادشاہ کا ہاتھ سے لکھا ہوا خط تھا، اے میرے بیٹے، یہ خزانہ صرف دولت نہیں بلکہ سلطنت کی سچائی اور قربانی اور بہادری کی بنیاد ہے۔ جو بھی اس تک پہنچے گا وہ جان لے گا کہ اقتدار طاقت سے نہیں بلکہ ایمانداری سے قائم ہوتا ہے۔ وصیت یہی ہے کہ سلطنت عوام کی خدمت اور عدل کی اصولوں پر قائم ہے۔ شہزادہ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جان گیا کہ خزانہ سونے چاندی کا نہیں بلکہ ایک سبق ہے، ایمانداری، قربانی اور بہادری کا۔ تینوں واپس محل پہنچے۔ وزیر یوسف کو جب شہزادہ علی کی واپسی کی خبر ملی تو اس نے اپنی حامیوں کے ساتھ بغاوت کی کوشش کی، مگر شہزادہ علی نے وصیت عوام کے سامنے پڑھ دی۔ عوام نے علی کی سچائی اور بہادری کو سلام کیا اور یوسف کی سازش ناکام ہو گئی۔ شہزادہ علی نے سلطنت کو عدل اور ایمانداری سے چلایا اور بادشاہ کی وصیت ہمیشہ یاد رکھی گئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے
کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت سچائی اور قربانی اور بہادری میں چھپی ہے۔ خزانہ صرف دولت نہیں بلکہ وہ اصول ہے جو انسان کو عظیم بناتی ہے۔ اقتدار لالچ سے نہیں بلکہ عدل اور عوام کی خدمت سے قائم ہوتا ہے۔ اس کہانی میں شہزادہ علی نے نہ صرف خزانہ پایا بلکہ ایک ایسا سبق سیکھا جو نسلوں تک یاد رہے گا کہ سچ ہمیشہ غالب آتا ہے۔ دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل HB وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔